السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امین الصرف کا یہ اگلا سبق آپ کے سامنے پیش ہے۔ آج ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ آپ کو ہم پڑھائیں گے۔ اب تک کہ جو آپ نے پڑھا تھا وہ فعل ماضی معروف تھا۔ معروف ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو، کام کرنے والا معلوم ہو۔ جیسے فعلا کے معنی اس نے کیا، یعنی کسی کی طرف آپ نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ اس نے کیا۔ اکلا اس نے کھایا، کسی کی طرف اشارہ کر کے آپ نے بتا دیا کہ اس نے کھایا۔ تو گویا فاعل موجود ہو، معلوم ہو تو فعل کو معروف کہتے ہیں۔ اب اسی معروف سے مجہول بنایا جاتا ہے۔ مجہول کے معنی ہوتا ہے نہ جانا ہوا، یعنی ایسا فعل کہ جس کا فاعل معلوم نہیں ہے۔ جیسے مان لیے کسی نے قلم آپ کا چرا لیا، تو قلم تو چرا لیا، قلم کا چرایا جانا یہ معلوم ہے کہ آپ کا قلم کسی نے چرایا، لیکن کس نے چرایا یہ نہیں معلوم ہے۔ چرانے والے یعنی فاعل کا پتہ نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول، یعنی جس کے فاعل کا پتہ نہ ہو۔ جیسے ضربا زید، زید کو مارا گیا۔ اب کس نے مارا گیا، کس نے مارا یہ پتہ نہیں ہے۔ کسی نے چپکے سے مار دیا، دور سے مار دیا، تو مارنے والے کا پتہ نہیں ہے، تو اس فعل کو کیا کہیں گے؟ مجہول۔ تو آج ہم آپ کو مجہول کی بحث پڑھائیں گے کہ مجہول کیسے بنتا ہے۔ آپ کو معروف کے علاوہ مجہول کا معنی لینا ہے۔ زید مارا گیا، میری قلم چرا لی گئی، تو یہ آپ کیسے بنائیں گے؟ وہی آج آپ کو بتایا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ فصل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فا کلمہ کو ضمہ دے دیں۔ فعلا میں جو فے کلمہ ہے، فے جو لکھا ہے اس کو آپ کیا کریں؟ ضمہ دے دیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اور عین کلمہ کو کسرہ، عین کلمہ کو کسرہ دے دیں جب اس پر پہلے سے کسرہ نہ لگا ہو، یعنی اس پر فتحہ یا ضمہ ہو۔ اور اگر کسرہ ہے تو کسرہ ہی کو چھوڑ دیجئے، کسرہ وہاں ہونا چاہیے۔ پہلے سے ہے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجئے اسے۔ اور اگر کسرہ نہیں ہے بلکہ اس پر فتحہ یا ضمہ لگا ہوا ہے، تو اس فتحہ و ضمہ کو ہٹا کر آپ عین کلمہ کے نیچے کسرہ لگا دیں تو ماضی مجہول بن جائے گا۔ مجہول بنانے کا قاعدہ فے کلمہ کو ضمہ دے دیں اور عین کلمہ کو کسرہ، جبکہ اس پر فتحہ یا ضمہ ہو تو ماضی مجہول بن جائے گا۔ گردان اس بات فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول کی گردان یہ ہے۔ گردان بھی آپ یاد کر لیں اور اس کا معنی بھی میں بتا دوں گا، اسے بھی یاد کر لیجئے۔ تو فعیلا، فعیلا کے معنی ہوتا ہے وہ ایک مرد کیا گیا، یا کیا گیا وہ ایک مرد۔ زمانے ماضی میں صیغہ واحد مذکر غائب، گردان اس بات فعل ماضی مجہول۔ فعیلا وہ دو مرد کیے گئے، زمانے گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ فعیلو، فعیلو کے معنی وہ سب لوگ کیے گئے، وہ سب لوگ کیے گئے زمانے گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر غائب، گردان اس بات فعل ماضی مجہول۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ عربی الفاظ کو نیچے اوپر ایک سائڈ میں لکھ لو، دائیں سائڈ، فعلا فعلا فعلو فعلت، نیچے اوپر، اوپر سے نیچے لکھتے جاؤ، اور اس کے بعد لکھ لو معنی، اور اس کے بعد لکھ لو زمانہ، اور اس کے بعد صیغہ، اور اس کے بعد گردان۔ تو فعلو تک میں نے بتایا۔ اب ہے فعلت، فعلت کے معنی کی گئی وہ ایک مرد، کی گئی وہ ایک عورت۔ فعلت کے معنی کی گئی وہ ایک عورت،
زمانے گزشتہ میں صیغہ واحد مؤنث غائب گردان اس بات فعل ماضی مجہول فعلتا تسنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے وہ دو عورتیں کی گئیں زمانے گزشتہ میں صیغہ تسنیہ مؤنث غائب گردان اس بات فعل ماضی مجہول فعلنا لام کے جزم کے ساتھ وہ سب عورتیں کی گئیں زمانے گزشتہ میں صیغہ جمع مؤنث غائب گردان اس بات فعل ماضی مجہول فعلتا تو ایک مرد کیا گیا زمانے گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر حاضر گردان اس بات فعل ماضی مجہول فعلتما تم دو مرد کیے گئے زمانے گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مذکر حاضر گردان اس بات فعل مجہول تم سب مرد کیے گئے زمانے گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر غائب گردان اس بات فعل ماضی مجہول فعلتی تے کو کسرہ تو ایک عورت کی گئی زمانے گزشتہ میں صیغہ واحد مؤنث حاضر گردان اس بات فعل ماضی مجہول فعلتما تم دو عورتیں کی گئیں زمانے گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر گردان اس بات فعل ماضی مجہول فعلتنا تم سب عورتیں کی گئیں زمانے گزشتہ میں صیغہ جمع مؤنث حاضر گردان اس بات فعل ماضی مجہول فعلتو میں ایک مرد یا ایک عورت کی گئی یا کیا گیا میں ایک مرد کیا گیا ایک عورت کی گئی زمانے گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم گردان اس بات فعل ماضی مجہول اس کے بعد ہے فعلنا ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں کیے گئے یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں کی گئیں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم اسے ایک بار پھر سن لو فعلنا ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں کیے گئے یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں کی گئیں زمانے گزشتہ میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم گردان اس بات فعل ماضی مجہول ایک سبق اسی طرح کا ہے اسے بھی پڑھائے دیتا ہوں اس لیے یہ وقت کافی بیت چکا ہے کتاب بہت دیر میں شروع ہوئی ہے 3-4 مہینے کا نقصان ہو گیا ہے اس لیے تھوڑی محنت کے ساتھ پڑھ لو بیٹے اور تھوڑا زیادہ سبق کر لو تاکہ کتاب کا کورس بھی اگر مکمل نہ ہو تو قریب تو پہنچ جائے اس لیے تھوڑی محنت کر لو اور محنت سے یاد کر لو سب ایک ہی طرز کا ہے اگر ایک یاد ہوا تو سب یاد ہو جائے گا اب اس میں ہے فصل ماضی منفی بنانے کا قاعدہ مان لیا کہ اب تک جو آپ نے پڑھا وہ مثبت تھا جس سے کسی کام کا ہونا ثابت ہوتا تھا کہ فلاں نے کیا لیکن اگر نہ کرنے کی بات آپ کو کہنی ہو تو اسی فعل ماضی معروف سے آپ نفی کیسے بنا لیں گے نہ کرنے کا معنی کیسے لیں گے اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ کہنا کہ اس نے نہیں کیا اب تک تو تھا کہ اس نے کیا اگر یہ کہنا ہو کہ اس نے نہیں کیا اس نے نہیں پڑھا تو کیسے بنائیں گے اس کا طریقہ ماضی منفی جس سے کسی کام کے نہ ہونے کا مطلب علم ہو کہ کوئی کام نہیں ہوا تو ماضی منفی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں ما بڑھا دو چاہے وہ معروف ہو یا مجہول
اگر شروع میں آپ نے ما لفظ بڑھا دیا تو جو مثبت تھا وہ منفی ہو جائے گا، نہ کا معنی دینے لگے گا۔ تو ماضی منفی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں مائے نفی، اس کو مائے نفی کہا جاتا ہے، مائے نفی بڑھا دیں تو ماضی منفی بن جائے گا۔ جیسے فعالہ سے ما فعالہ بن گیا، فعالہ کے معنی تھا اس نے کیا، اور ما فعالہ کے معنی اس نے نہیں کیا۔ تو اگر معروف کی گردان یاد ہے تو ما بڑھا کر آپ گردان کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے بتایا تھا شروع میں کہ اگر ایک یاد کر لو گے تو سارے کے سارے گردان یہ جو ہیں ماضی کے سب یاد ہو جائیں گے، سب آسان ہو جائیں گے۔ آج بھی اگر یاد کر لو، منفی ہی یاد کر لو، تو وہ مثبت اور وہ مجہول سب یاد ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی ایک دن تو ضرور ہی محنت کر لو، یہ سب ازبر ہو جائیں۔ تو بتایا کہ ماضی منفی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں مائے نفی بڑھانے سے ماضی منفی بن جائے گا۔ گردان نفی فعل ماضی معروف، ما فعلا فعلا کے معنی تھا اس نے کیا، اور ما فعلا کے معنی اس نے نہیں کیا۔ صیغہ وغیرہ سب وہی رہے گا۔ صیغہ واحد مذکر غائب، گردان اس بات فعل ماضی منفی، گردان نفی فعل ماضی معروف ہوگا۔ ما فعل معنی نہیں کیا اس ایک مرد نے زمانے گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، گردان نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلا ان دو مردوں نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، گردان نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلوا ان سب مردوں نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، گردان نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلت اس ایک عورت نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ واحد مؤنث غائب، گردان نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتا ان دو عورتوں نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، گردان نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلنا ان سب عورتوں نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ جمع مؤنث غائب، گردان نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتا تو ایک مرد نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر حاضر، گردان نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتما تم دو مردوں نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، گردان نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتم تم سب مردوں نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر حاضر، گردان یہی نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتی تو ایک عورت نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر، گردان نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتما تم دو عورتوں نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، گردان نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتن تم سب عورتوں نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، گردان نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلتو میں ایک مرد یا ایک عورت نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، گردان نفی فعل ماضی معروف۔ ما فعلنا ہم دو مردوں نے، یا ہم دو عورتوں نے، یا ہم سب مردوں نے، یا ہم سب عورتوں نے نہیں کیا زمانے گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، صیغہ جمع متکلم بھی کہہ سکتے ہو، لیکن یہ تفصیل کے ساتھ جان لینا ضروری ہے، اس لیے میں چاروں بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر 4 صیغے ہیں، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، یعنی مؤنث تثنیہ و جمع اور مذکر تثنیہ و جمع، 4 صیغے اس کے اندر شامل ہیں۔ آج تک کا سبق بس اتنا ہی بیٹا، محنت سے یاد کر لو،
یہ صرف ایسا کہ اگر ایک یاد کر لو تو کئی ایک یاد ہو جائیں گے، پھر آگے دقت نہیں آئے گی۔ ایک ہی طرز پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ہی پورے سبق میں ہے۔ اس لیے ایک سبق جو نیا ہے اسے محنت کر کے یاد کر لو، اس کے بعد باقی اور کچھ اسباق جو ہوں گے دو چار آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور پڑھنے کا شوق ذوق آپ کے دل و دماغ میں پیدا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔